کسی بھی ملک کا خوشحال یا ترقی یافتہ ہونا اس ملک کی خواتین کے معاشرتی اور معاشی طور پر مضبوط ہونے پر منحصر ہے۔ وطن عزیز کی 50% سے زائد آبادی نوجوانوں اور خواتین پر مشتمل ہونے کے باوجود یہاں پر خواتین معاشرتی طور پر اس طرح مضبوط نہیں جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود ان نامساعد حالات میں بھی بے شمار ایسی خواتین ہیں جو معاشرے میں اس حوالے سے بہتری لانے پر شب و روز اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایسی ہی باہمت خواتین کی حوصلہ افزائی اور ان کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سالٹ کے زیر اہتمام ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین لیڈرز کی ان کاوشوں کو سراہا گیا جو وہ ملک و قوم یا معاشرے میں بدلاؤ لانے کے لیے کر رہی ہیں۔ تقریب میں وفاقی پارلیمانی سیکریٹری شنیلا روت، ممبر قومی اقلیتی کمیشن پروفیسر ڈاکٹر سارا صفدر، البرٹ ڈیوڈ، ممبر نیشنل چائلڈ کمیشن ڈاکٹر روبینہ فیروز بھٹی، بشپ سیموئل ازرائیہ، خوشنود ازرائیہ، خالدہ سلیمی، جینیفر جگجیون، این روبینہ، میجر نسرین عنایت، سائمن ملک، زورین الزبتھ، جیا جگی، یاسمین جوزف، سیبیسٹین جسٹن نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکہ میں اپنی جان دے کر سینکڑوں نوجوان طالب علموں کی جان بچانے والے پرویز مسیح شہید کی والدہ کو بھی سالٹ ٹیم کی طرف سے خصوصی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ خواتین کا رول ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے خاندانوں میں اور ہماری پالیٹکس میں بہت اہم مقام رکھتا ہے، جس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی بدقسمتی کہہ لیں، پاکستان کی کچھ کمیونٹیز کی بدقسمتی کہہ لیں کہ ابھی تک ہم نے وومن ٹیلنٹ کو اس کے میکسیمم آؤٹ پٹ پہ استعمال نہیں کیا۔ اگر ہم کریں تو آئی ایم شیور ہماری سوسائٹی جو ہے یہ زیادہ ترقی کرے گی، زیادہ یونائٹیڈ ہوگی، زیادہ خوبصورت ہوگی۔ بہت ہی اچھا اور بہت ہی پاورفل پروگرام تھا جو خواتین کے حوالے سے تھا، ان کو ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے تھا، اور ان بچیوں کو، ان خواتین کو، ینگ لڑکیوں کو جو ان سنگ ہیروز ہیں ہماری، ان کو آج خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کو ایوارڈز بھی دیے گئے۔ اور میں سمجھتی ہوں اس طرح کے پروگرامز بہت ضروری ہیں تاکہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو جو خاص طور پر اقلیتی کمیونٹی سے ہیں، مائنورٹیز سے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جو کہ مردوں کا معاشرہ ہے، اس میں عورت جو ہے اپنی کس طرح سے جدوجہد کر کر وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے۔ آج مجھے موقع ملا پرویز مسیح کی والدہ سے ملنے کا۔ پرویز مسیح کا جو کردار تھا، جس نے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں جو بم بلاسٹ تھا اس کو روکنے میں اس کا ایک اہم کردار تھا۔ اس نے اپنی جان گنوا دی اس میں، لیکن اس نے بہت سی زندگیوں کو بچا لیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کی بہت بڑی قربانی ہے جو پاکستان کے لیے ہے، اور اس ٹیررزم کے بیچ میں اس کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ میں آج اس سے، میری والدہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سول ایوارڈ ملے جیسے باقی لوگوں کو ملتے رہے ہیں پاکستان میں۔ پرویز مسیح کو اور اس کے پیرنٹس کو بھی وہ ایوارڈ جو ہے ملنا چاہیے، تاکہ اور اس میں اپنی پوری بھرپور کوشش کروں گی کہ ہم اس بچے کی یاد میں اس کے والدین کو یہ ایوارڈ جو سول ایوارڈ ہے وہ دلوا سکیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج جو پاکستان کی بہادر خواتین ہیں ان کو ریکگنائز کیا گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سے جو مرد ہیں جو کہ خواتین کی برابری کے حقوق کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ان کو بھی مدعو کیا گیا، اور ان کے ہاتھوں سے خواتین کو ایوارڈ دیے گئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو پدر سری نظام ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو خطرہ پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو عورتوں کی جو جگہ ہے، اسپیس ہے، شرنک ہو رہی ہے، تو وہ عورتیں اپنی جگہ بنانے کے لیے وہ مردوں کی نظر سے دیکھنے لگ گئی ہیں سوسائٹی کو، اور ان کے اندر بھی وہی جو مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ایک پدر سری نظام، پیٹریکل کلچر، میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا جو ایک ذہن ہے، وہی ان کے اندر سے بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ جو پیٹریکل مائنڈ سیٹ ہے، پدر سری نظام کا جو سوچ ہے، جس میں کہ عورت کو غلامانہ اور عورت کی حیثیت بحیثیت انسان بھی نہیں مانی جاتی،
اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. خواتین ہمارے معاشرے کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اگر خواتین نہ ہوں تو شاید میں اور آپ بھی اس وقت دنیا میں نہ ہوں. خواتین نہ صرف ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب ہے بلکہ خواتین ہمیں ہماری پرورش، ہماری نشوونما اور اس کے بعد ہماری ایک اچھی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے ملک کی 50% آبادی خواتین پر منحصر ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ 50% میں سے صرف 3% ایسی ہے جو کہ باہر جا کے اپنے کام کاج اور اپنے خاندانوں کے لیے ایک بہت ذمہ داریاں نبھاتی ہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے، اگر آپ ایک ترقی یافتہ پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر عروج کرے، تو اس کے لیے آئیے مل کر اپنی خواتین کو اپنے ساتھ کھڑا کریں. تو سالٹ نے یہ اکنالج کیا ہے ویمن لیڈرشپ کو اور ان کی ایکٹیویٹیز کو. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو ان کا کام ہے اور اس سے خواتین کو اور انکریجمنٹ ملے گی. ان کی پروفیشنل ہوں، اکیڈیمک ہوں یا سوشل ایکٹیویٹیز ہوں، ان میں اگر ان کو اکنالج کیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا مورال بھی اپ ہوتا ہے. اور اس طرح کے ایونٹ آرگنائز کرنے سے اویئرنیس آئے گی خواتین میں، اور یہ جو وائلنس ہے اگینسٹ ویمن، یہ بھی اس کا بھی میں سمجھتی ہوں کہ خاتمہ ہوگا. جی، آج کا ہمارا پروگرام اسپیشلی ویمنس ڈے کے حوالے سے، خواتین کا جو عالمی دن ہے اس کے حوالے سے ارینج کیا گیا تھا. اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہمارے ارد گرد جو خواتین لیڈرشپ کے رول میں ہیں اور کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں کمیونٹی کے لیے، ملک کے لیے، ان کی خدمات کو سراہا جائے، اکنالج کیا جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ کیا کنٹریبیوشن ہے ان کی اس سارے ماحول میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں جب وہ فیلڈ میں کام کرتی ہیں یا لیڈرشپ رولز میں آتی ہیں. تو یہ اس سلسلے کا پہلا پروگرام تھا اور ہمارا پلان ہے کہ ہم ہر سال ایک مکس ایمرجنگ لیڈرز اور ایک ایکسپیرینس لیڈرز، خواتین لیڈرز کو اکٹھا کریں گے اور ان کی ساری کنٹریبیوشن جو بہت ویلیبل ہے اس کو اکنالج کرتے رہیں گے.